بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء اکرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سبق نہایت ہی اہم ہے۔ یہ فصل ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب کے معانی کے بیان میں۔ فصل فی معانی صیغ الزوائد۔ مطلب کیا ہے؟ یہ فصل مزید فی کے صیغوں میں پائے جانے والے معانی سے مراد خاصیات معانی کے بارے میں ہے۔ اس فصل کو شروع کرنے سے پہلے کچھ خاصیات کے حوالے سے میں وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے تو خاصیات ان کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلے ایک تمہیدی مقدمے کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں، اس کو آپ توجہ سے سن لیں، ہو سکے تو لکھ بھی لیں۔ عزیز طلباء اکرام، خاصیات یہ خاصیتن کی جمع ہے، اور اس سے مراد کسی فعل کے وہ زائد معنی ہیں جو اس کے مادے کے معنی کے علاوہ ہوں۔ مثلا لبن، اس کا معنی ہے صرف دودھ، اور البنت الناقۃ، اس کا معنی ہے اونٹنی دودھ والی ہو گئی۔ تو اب اس میں جو دودھ والی ہونا، یہ جو معنی ہے یہ مصدری معنی کے علاوہ ہے، اور مصدری معنی سے زائد معنی ہے۔ یہاں پر خاصیات کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو اس میں اصطلاح استعمال ہوگی ماخذ کی۔ ماخذ، مدلول ماخذ۔ ماخذ سے کیا مراد ہے، مدلول ماخذ کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی چند ایک اور باتیں ہیں وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ماخذ سے مراد فعل کا مادہ اشتقاق ہے۔ مادہ اشتقاق جس سے فعل بنایا گیا ہو، خواہ وہ مصدر ہو یا اسم جامد ہو۔ دوسری بات مدلول ماخذ۔ مدلول ماخذ سے مراد وہ معنی ہے جس پر ماخذ دلالت کرے، یعنی فعل کا مادہ جس پر دلالت کرے۔ مثلا البنت الناقۃ میں فعل البنت، اس کا ماخذ ہے لبن، اور مدلول ماخذ وہ ہے جس پر لبن دلالت کر رہا ہے، یعنی دودھ۔ اور خاصیات میں عموماً ذکر ماخذ کا کیا جاتا ہے، اور مراد ہر جگہ مدلول ماخذ ہی ہوتا ہے۔ مثلا فاعل کے صاحب ماخذ ہونے کی مثال میں کہا جائے البنت الناقۃ، تو اس کا مطلب ہوگا اونٹنی دودھ والی ہو گئی، نہ یہ مراد ہوتی ہے کہ اونٹنی لفظ لبن والی ہو گئی۔ تو عموماً ماخذ کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن مراد ہر جگہ مدلول ماخذ ہوتا ہے، یعنی مادہ اشتقاق کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن مراد اس سے وہ ہوتی ہے جس پر مادہ اشتقاق دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ خاصیات کے متعلق جتنی بھی باتیں بیان کی جائیں گی، جتنے معنی بیان کیے جائیں گے، یہ سارے سماعی ہیں، قیاس میں اس کو کوئی دخل نہیں ہے، یہ سارے کے سارے سماعی ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں کہ ضروری نہیں کہ کسی فعل میں ایک وقت میں ایک ہی خاصہ پایا جائے، بلکہ ایک وقت میں ایک سے زائد خاصے بھی پائے جا سکتے ہیں۔ جیسے اخرجت زیدن، میں نے زید کو نکالا، اس میں تعدیہ بھی پایا جا رہا ہے اور تصغیر، دونوں خاصے اس میں پائے جا رہے ہیں۔ تعدیہ اس طرح کہ خرجہ مجرد لازم تھا اور باب افعال میں آ کر متعدی ہو گیا، اور تصغیر اس طرح کہ اس میں مفعول کو صاحب ماخذ کرنے کا معنی بھی پایا جا رہا ہے، کہ اس کے معنی یہ بھی ہیں جعلت زیدن ذا خروج، میں نے زید کو خروج والا کر دیا۔ تو یہ خاصیات کے متعلق چند ایک ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی کے ساتھ خاصیات سمجھ آ جائیں گے۔
دیگر کتب میں تو جب خاصیات بیان کی جاتی ہیں تو سب سے پہلے ثلاثی مجرد کے ابواب کی خاصیات کو بیان کیا جاتا ہے، پھر مزید فی کے ابواب کی خاصیات کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر شذ العرف میں مصنف نے اس کے برعکس انداز کو اپنایا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ثلاثی مزید فی کے ابواب کی خاصیات کو بیان کیا ہے، اور یہاں پر انہوں نے لفظ بھی خاصیات کا ذکر نہیں کیا بلکہ معانی کا ذکر کیا ہے۔ فصل فی معانی صیغ الزوائد، کہ یہ فصل ہے ثلاثی مزید فی میں پائے جانے والے معانی کے بیان میں۔ تو معانی سے مراد یہاں پر خاصہ ہے۔ سب سے پہلے باب افعال کا خاصہ بیان کیا ہے، خاصے بیان کیے ہیں کہ باب افعال کتنے معنوں کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اس میں کون کون سے خاصے پائے جاتے ہیں جو کہ مصدری معنی کے علاوہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے مصنف نے 10 خاصے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اسی سبق میں 10 کے 10 بیان ہو جائیں۔ اگر سبق زیادہ لمبا ہوا تو پھر ہم اس کو 2 حصوں میں کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے الاول التعدیۃ، سب سے پہلا خاصہ متعدی بنانا، یعنی لازم کو متعدی بنانا۔ وَهِيَ تَصْيِيرُ الْفَاعِلِ بِالْحَمْزَةِ مَفْعُولًا، متعدی بنانا کیسے، اس کی وضاحت مصنف کر رہے ہیں، اور وہ حمزہ کے ذریعے فاعل کو مفعول بنانا، یعنی وہ فعل جو مجرد میں لازم تھا اس کو باب افعال کے وزن پر بنا کر مفعول والا بنا دینا، جیسے اقمت زیدن، اقعدت زیدن، اقرأت زیدن۔ الاصل قام زید وقعد وقرأ، کہ اقعدت کی اصل قام اور اقرأت کی اصل قرأ اور اقعدت کی اصل قعد ہے۔ فلما دخلت علیہ الحمزۃ، پھر جب ان پر باب افعال کا حمزہ داخل ہوا، صار زید مقام مقعدا مقرأ، پھر جب حمزہ داخل ہوا تو زید مفعول کی جگہ ہو گیا۔ فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ لَازِمًا بِهَا مُتَعَدِّيًا لِوَاحِدٍ، یہاں سے مصنف یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ باب افعال کے حمزہ کا یہ کام ہے، اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ فعل جو مجرد میں لازم تھا اس کو باب افعال میں لے آئیں تو وہ متعدی ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا فعل ہو جو پہلے سے متعدی ہے اور اس پر حمزہ افعال داخل ہو جائے، باب افعال کا حمزہ داخل ہو جائے، تو اب وہ متعدی بدو مفعول بن جائے گا، 2 مفعولوں والا متعدی ہو جائے گا۔ اگر وہ پہلے سے 2 مفعولوں والا ہے تو پھر وہ 3 مفعولوں والا ہو جائے گا۔ تو اسی بات کو اس عبارت میں مصنف ذکر کر رہے ہیں، فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ لَازِمًا بِهَا مُتَعَدِّيًا لِوَاحِدٍ، پھر اگر فعل لازم ہو تو وہ حمزہ افعال کے ذریعے متعدی بیک مفعول ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا لِوَاحِدٍ، اور جب وہ متعدی بیک مفعول ہو، یعنی باب افعال کے وزن پر لانے سے پہلے وہ متعدی بیک مفعول تھا، صار بہا متعدیاں لاثنین، تو وہ حمزہ افعال کے ذریعے متعدی بدو مفعول ہو جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا لِاثْنَيْنِ، اور اگر وہ حمزہ افعال سے پہلے متعدی بدو مفعول تھا، 2 مفعول، ایسا فعل تھا جو 2 مفعولوں کو چاہتا ہے، صار بہا متعدیاں للثلاثۃ، تو اب باب افعال کی وجہ سے، حمزہ افعال کی وجہ سے، یہ جو بہا کی ضمیر ہے یہ حمزہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ شروع میں جو ذکر ہوا نا، وَهِيَ تَصْيِيرُ الْفَاعِلِ بِالْحَمْزَةِ، اس حمزہ سے مراد باب افعال کا حمزہ ہے۔ آپ جانتے ہیں باب افعال کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ زائدہ ہوتا ہے، تو اسی حمزہ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جز کہہ کر کل مراد لیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ذکر تو حمزہ ہے لیکن مراد اس سے باب افعال ہی ہے۔ تو ایسا فعل جو پہلے سے متعدی بدو مفعول ہے، 2 مفعولوں کو چاہتا ہے، اس کو ہم باب افعال کے وزن پر لائیں گے تو وہ متعدی بسے مفعول ہو جائے گا، یعنی ایسا فعل بن جائے گا کہ جو 3 مفعولوں کو چاہتا ہے۔ وَلَمْ يُوجَدْ
فی اللغتی ما ہوا متعد للاثنین صار بالحمزۃ متعدیا للثلاثۃ الا رأى وعلم۔ یہاں سے مصنف اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ کلام عرب میں، لغت عرب میں کوئی بھی فعل ایسا نہیں پایا جاتا کہ جو دو مفعولوں والا ہو اور پھر باب افعال میں آ کر وہ تین مفعولوں والا ہو جاتا ہو سوائے دو فعلوں کے۔ ولم یوجد فی اللغۃ ما ہوا متعد للاثنین صار بالحمزۃ متعدیا للثلاثۃ، اور لغت عرب میں ایسا کوئی فعل نہیں پایا جاتا جو متعدی بدو مفعول ہو تو وہ حمزہ کے ذریعے متعدی بسے مفعول بن جائے الا رأى وعلم، سوائے رأى اور علم کے۔ رأى وعلم زید بکرا قائما، زید نے دیکھا یا زید نے جانا بکر کو قائما کھڑے ہوئے۔ تو یہ باب افعال کے وزن پر آنے سے پہلے دو مفعولوں والا فعل ہے، ایسا فعل ہے جو دو مفعولوں کو چاہتا ہے۔ جب اس کو باب افعال پر لے آئیں گے تو کہیں گے تقولو، تم کہو گے ارأیت او علمت زیدا بکرا قائما، میں نے دیکھا یا میں نے جانا زید اور بکر کو کھڑے ہوئے۔ تو یہ دو ہی فعل ایسے ہیں کہ جن پر باب افعال کا حمزہ داخل ہو تو وہ ان کو متعدی بسے مفعول بنا دیتا ہے۔ یہاں تک ہم نے باب افعال کا پہلا خاصہ تعدیہ پڑھا، یعنی لازم کو متعدی بنا دینا۔ اب الثانی، یہاں سے مصنف باب افعال کا دوسرا معنی یعنی دوسرا خاصہ بیان کر رہے ہیں۔ سیرورۃ شیء ذا شیء، ایک چیز کو دوسری چیز والا بنا دینا۔ کألبن الرجل وأثمر وأفلس، جیسے آدمی دودھ والا بنا، اثمر الرجل آدمی کھجور والا بنا، افلس آدمی پیسے والا بنا یا پیسے والا ہو گیا۔ تو یہ باب افعال کا دوسرا خاصہ ہے، سیرورۃ شیء ذا شیء۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ان عربی اصطلاحات کے ساتھ ہی اس کو یاد کر لیں۔ مثلا پہلا خاصہ تعدیہ، دوسرا سیرورۃ شیء ذا شیء، لیکن ان کا معنی مفہوم آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کا شے والا ہو جانا، بن جانا، یعنی فاعل کا صاحب ماخذ ہو جانا، یعنی مصدری معنی والا ہو جانا۔ ایک اس کی اور مثال دیکھ لیجئے، جیسے اشرکت النعل، میں نے جوتے کو تسمہ والا بنا دیا۔ تو اس کا جو ماخذ ہے وہ شراک ہے، شراک معنی تسمہ، ڈوری، یہ چیزیں۔ تو جوتا تسمے والا بنا دیا۔ عزیز طلباء کرام، یہاں تک دو باب افعال کے خاصے بیان ہو گئے۔ اب تیسرے کی طرف چلتے ہیں۔ الثالث الدخول فی شیء مکانا او زمانا، یعنی فاعل کا کسی چیز میں داخل ہونا، خواہ وہ جگہ ہو یا وقت ہو، جیسے اشام، عارق، اصبح، امسا۔ مطلب کیا ہے، اس کو ہم مثالوں میں استعمال کریں تو یوں کہیں گے اشام زید، زید شام میں داخل ہوا۔ عارق زید، زید عراق میں داخل ہوا۔ اصبح خالد، زید نے صبح کی یعنی صبح کے وقت میں وہ داخل ہوا۔ امسا، امسا فلان، فلاں نے شام کی یعنی وہ شام کے وقت میں داخل ہوا، وہ شام کے وقت داخل ہوا۔ تو مطلب کیا ہے، فاعل کا ماخذ زمانی والا ہو جانا یا ماخذ مکانی والا ہو جانا یا ماخذ عددی والا، بعض اوقات عدد بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ یہاں مصنف نے جو ماخذ مکانی کی مثال بیان کی وہ ہے اشام اور عارق، اور ماخذ زمانی کی مثال ہے اصبح اور امسا۔ زمانی سے مراد جس میں وقت ہو، زمانہ پایا جا رہا ہو، اور مکانی سے مراد کہ جس میں کسی جگہ کا ذکر ہو۔ الرابع سے باب افعال کا چوتھا معنی السلب والازالۃ، نفی کرنا اور زائل کرنا۔ مثلا کاقضیت عین فلان واعجمت الکتاب، ای ازلت القضاء عن عینہ وازلت عجمۃ الکتاب بنقطہ۔
اقضیت عین فلان کا معنی ہے کہ میں نے فلاں کی آنکھ سے تنکا دور کر دیا. ای ازلت القضاء عن عینہ کا مطلب یہی ہے. وازلت عجمۃ الکتاب بنقطہ، مطلب یہ ہے کہ میں نے کتاب کی پیچیدگی کو دور کر دیا، کتاب کے ابہام کو دور کر دیا، کوئی اس میں اعرابی غلطی تھی اس کو دور کر دیا. تو سلب اور ازالے کا مطلب یہ ہے، یعنی نفی کرنا اور زائل کرنے کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز سے معنی مصدری کو دور کر دینا، ماخذ کو دور کر دینا. اب یہ جو دور کرنا ہوتا ہے اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں کہ جس فعل سے معنی مصدری کو دور کر رہے ہیں وہ فعل لازم ہوگا یا متعدی. اگر فعل لازم ہو تو اپنی ذات سے اس میں دور کرنا پایا جائے گا، جیسے اقسط زید، زید نے اپنے سے قسوت یعنی ظلم کو زائل کیا. اور دوسرا اگر فعل متعدی ہو تو پھر یہ مصدری معنی کا دور کرنا اپنی ذات سے نہیں ہوگا بلکہ مفعول سے ہوگا، جیسے شکا و اشکیتہ، اس نے شکایت کی تو میں نے اس کی شکایت کو دور کر دیا. تو اب اس میں مصدری معنی کا زوال تو پایا جا رہا ہے، اس کی نفی تو پائی جا رہی ہے، لیکن اپنی ذات سے نہیں بلکہ دوسرے کی ذات سے یعنی مفعول سے پائی جا رہی ہے. اس سے آگے الخامس سے باب افعال کا پانچواں معنی یعنی پانچواں خاصہ بیان کیا ہے. مصادفۃ الشیء علی صفۃ، کسی شے کو کسی صفت کے ساتھ متصف پانا، متصف کر دینا. جیسے کہ احمدت زیدن، مطلب کیا ہے، میں نے زید کو قابل تعریف پایا. واکرمتہ، میں نے اسے کریم پایا. وابخلتہ، میں نے اسے بخیل پایا. یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے اسی کو مصنف نے آگے ای حرف تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے. ای صادفتہ محمودا او کریما او بخیلا، یعنی میں نے اس کو متصف کیا محمود کی صفت سے، کریم کی صفت سے یا بخیل کی صفت سے. السادس سے چھٹا خاصہ بیان کر رہے ہیں. چھٹا خاصہ کیا ہے؟ الاستحقاق. استحقاق ایک شے کا دوسری کے لائق ہو جانا. استحقاق کا یہ مطلب ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے لائق ہو جانا، حقدار ہو جانا. جیسے احصد الزرع، کھیتی کٹنے کے لائق ہو گئی. وازوجت ہند، ہندہ شادی کے لائق ہو گئی، نکاح کے لائق ہو گئی. ای استحق الزرع الحصاد، مطلب کیا ہے، کھیتی کٹنے کے لائق ہو گئی. وہند الزواج، اور جو ہندہ ہے وہ شادی کے لائق ہو گئی. تو استحقاق کا معنی ہے کہ ایک چیز کا دوسری کے لائق ہو جانا یا دوسری کا حقدار بن جانا. تو یہ بھی باب افعال میں خاصہ پایا جاتا ہے. ساتواں خاصہ ہے السابع التعریض، ایک چیز کو دوسری کے لیے پیش کرنا. کأرہنت المتاع وابعتہ، کأرہنت المتاع، میں نے سامان کو رہن کے لیے پیش کیا ہے. رہن معنی جیسے گروی رکھتے ہیں چیزیں، گروی کے لیے پیش کیا. وبعتہ، اور میں نے سامان کو بیچنے کے لیے پیش کیا. ای عرضتہ للرہن والبیع، یہاں سے اس کا وہی معنی بیان کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتایا ہے کہ میں نے سامان کو رہن کے لیے اور بیع کے لیے یعنی بیچنے کے لیے پیش کیا. تعریض کا آسان سا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ فاعل کا مفعول کو ماخذ کے مدلول کی جگہ پر لے جانا. مثلا اباع زید، زید گائے کو منڈی لے گیا. اباع زید بقرۃ، زید گائے کو منڈی لے گیا. تو اس میں جو ماخذ ہے وہ بیع ہے اور جو مدلول ماخذ ہے وہ ہے منڈی، جہاں پر جانوروں کی مارکیٹ ہوتی ہے. تو یہ اس کا مدلول ماخذ ہے. تو اس کا آسان سا مفہوم یہ بنا کہ فاعل کا مفعول کو ماخذ کے مدلول کی جگہ پر لے جانا. ماخذ کے مدلول سے مراد جس معنی پر مصدری معنی مادہ جو ہے فعل کا وہ دلالت کر رہا ہے تو وہ مدلول ماخذ ہے. تو فاعل کا مفعول کو ماخذ کے مدلول کی جگہ پر لے جانا یہ تعریض کا ایک آسان سا مفہوم ہے. الثامن
آٹھواں خاصہ، آٹھواں معنی ان یکون استفعل کاعظمتہ ای استعظمتہ، یعنی باب افعال کا باب استفعال کے معنی میں ہو جانا، باب استفعال کے موافق ہو جانا، جیسے اعظمتہ ای استعظمتہ، میں نے اسے بڑا سمجھا۔ تو دونوں کے معنی ایک ہیں، اعظمتہ کا معنی بھی ایک ہے، استعظمتہ کا معنی بھی ایک ہے، یعنی باب افعال کا باب استفعال کے موافق ہو جانا، ہم معنی ہو جانا۔ یہاں پر ایک اور آپ کے لیے جو فائدہ مند بات عرض کرتا چلوں کہ جو موافقت ہے باب افعال کی کسی دوسرے باب سے، تو اس کی دو تین صورتیں اور بھی ہیں کہ باب افعال کا کسی مجرد کا ہم معنی ہو جانا، جیسے دجل لیل کے معنی ہے رات تاریک ہو گئی، اور ادجا اس کا معنی بھی یہی ہے رات تاریک ہو گئی۔ دجا یہ ثلاثی مجرد ہے، ادجا یہ ثلاثی مزید فی باب افعال ہے۔ اور ایک اس کی دوسری صورت ہے باب افعال کا تفعیل کا ہم معنی ہونا، تفعیل کے موافق ہونا، جیسے کفرہ کے معنی ہے اس نے اسے کافر ٹھہرایا، اکفرہ یہ باب افعال ہے، اس کا بھی یہی معنی ہے۔ اور تیسری اس میں موافقت کی صورت ہے موافقت تفاعل، یعنی باب افعال کا باب تفاعل کا ہم معنی ہو جانا، جیسے تغلفہ کے معنی ہے اس نے اسے غلاف میں ڈالا، یہ باب تفاعل ہے، اور اغلفہ یہ باب افعال ہے، اس کا بھی یہی معنی ہے۔ اسی طرح کبھی باب افعال جو ہے وہ استفعال کے بھی معنی میں ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، جو کہ مصنف نے بھی مثال ذکر کی ہے، استعظمت زیدن کے معنی ہے میں نے زید کو عظیم سمجھا، اور اعظمت زیدن کے بھی یہی معنی ہے کہ میں نے زید کو عظیم سمجھا۔ التاسع، بس ہم قریب آ گئے ہیں، امید ہے انشاءاللہ باب افعال کے جو مکمل خاصے ہیں اور اس کے حوالے سے جو مصنف نے آخر میں بڑی ایک اہم بات ذکر کی ہے، اس کو بھی ہم اپنے سبق کا حصہ بنا لیں گے۔ التاسع سے نوواں خاصہ باب افعال کا نوواں معنی ان یکون مطابعا لفعل بالتشدید، باب افعال کا باب تفعیل کے اثر کو قبول کر لینا، جیسے فطرتہ فافطر، میں نے اسے ناشتہ پیش کیا، ناشتہ کرایا، فافطر تو اس نے ناشتہ قبول کر لیا۔ تو اب یہاں پر باب تفعیل کا جو معنی ہے کہ میں نے اسے ناشتہ پیش کیا، ناشتہ کرایا، تو یہ ایک اس کا معنوی اثر ہے۔ فافطر تو باب افعال نے اس اثر کو یعنی کہ ناشتے کے فعل کو قبول کر لیا۔ بشرتہ فابشر، میں نے اسے خوشخبری دی تو اس نے خوشخبری کو قبول کر لیا، یعنی وہ خوش ہو گیا۔ یہاں پر مطابع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے مطابع، اثر قبول کرنے والا، اس میں فاعل ہے۔ تو اصطلاح میں فعل متعدی کے بعد کوئی فعل ذکر کرنا، خواہ وہ فعل لازم ہو یا متعدی ہو، جو یہ بتائے کہ پہلے فعل کے مفعول بہ نے اپنے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے۔ اور مطابعت کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بات عرض کرتا چلوں کہ باب افعال دو بابوں کے اثر کو قبول کرتا ہے، مجرد کی اور باب تفعیل کی، جیسے بشرتہ فابشر، تو یہ باب تفعیل کی مثال ہے۔ کببتہ فاکب، میں نے اسے اوندہ کیا تو وہ اوندہ ہو گیا، تو یہ مجرد کی مثال ہے۔ العاشر التمکین، 10واں معنی ہے تمکین، یعنی قدرت دینا اور صاحب اختیار بنانا، جیسے احفرتہ النہر، میں نے اس کو نہر بنانے کی اجازت دی، نہر کھودنے کی اجازت دی۔ ای مکنتہ من حفرہ، یعنی میں نے اس کو کھودنے کی اجازت دی۔ تو یہ باب افعال کا 10واں معنی، 10واں خاصہ ہے تمکین۔ معنی یہ ہے طاقت دینا، اختیار دینا، اجازت دینا، مدد کرنا، کوئی بھی معنی اس سے آپ مراد لے سکتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، ابھی تک ہم نے اس سبق میں باب افعال کے 10 معانی اور ان کی کچھ تفصیل سمجھنے کی کوشش کی ہے۔
مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ آگے مصنف نے باب افعال کے ہی متعلق چند ایک اہم باتیں کی ہیں۔ وربما جاء المحموز کا اصلی کا سرا و اسرا او اغنا عن اصلی لعدم ورودی کا افلاح ای فازا۔ تو اس کی وضاحت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم اگلے سبق میں ہی کر لیں گے، سبق کافی طویل ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔